بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثی ان سعیکم لشتی فاما من اعطی واتقی وصدق بالحسنی فسنیسرہ للیسری وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى۔ ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی اللہ وحدہ لا شریک ذو الجلال والاکرام کے لیے۔ درود و سلام امام الانبیاء امام المرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ حضرات دی شان دی وقار اللہ کے گھر میں نماز مغرب کی باجماعت ادائیگی کے بعد اللہ کے گھر میں اللہ کے دین کو سیکھنے کے لیے سمجھنے کے لیے ہم یہاں پر موجود ہیں۔ دعا کریں اللہ پاک ہمارا یہاں پر مل بیٹھنا آنا ہمارے لیے نفع کا ذریعہ بنا دے، ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنا دے، کامیابی کا ذریعہ بنا دے۔ مختصر سا وقت ہے، انشاءاللہ العزیز آپ کے سامنے قرآن پاک کی جو آیات تلاوت کی ہیں انشاءاللہ ان کا معنی اور مفہوم سب سے پہلے اپنی بھلائی اور پھر اس کے بعد آپ سب کی بھلائی کے لیے خیر خواہی کے لیے پیش کرنا مقصود ہے۔ دعا کریں اللہ رب العالمین ہمارے اس وقت کو قیمتی سے قیمتی تر بنائے اور ہمارے لیے خیر و صلاح کا باعث اور ذریعہ بنا دے۔ 30ویں پارے کی یہ سورت جس کو سورہ اللیل کہا جاتا ہے، ابھی دیکھیں مغرب کی اذان ہوئی ہے، اس وقت رات کا آغاز ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک جس چیز کی بھی قسم اٹھائے یہ اللہ کی مرضی ہے۔ اللہ پاک بغیر قسم کے بھی بات کرے تو ہمارے لیے بہت بڑی چیز ہے۔ ہمیں اللہ کی باتوں پر یقین ہے، ہم تو شک کر ہی نہیں سکتے۔ اللہ پاک نے
یہاں پر قسمیں اٹھا کر کہا ہے، اور سب سے پہلے رات سے ہی قسم کا آغاز کیا ہے۔ سورت کا نام بھی سورہ اللیل ہے، یعنی رات، رات کی قسم۔ اس میں اللہ پاک نے ہم سب کی محنت اور کوشش کا تعین کیا ہے کہ لوگوں تم محنت کر رہے ہو، ہر بندہ کوشش کر رہا ہے، کوئی بندہ بغیر کوشش کے نہیں، کوئی کیسی کر رہا ہے، کوئی کیسی کر رہا ہے۔ پھر ظاہری بات ہے اس کوشش کا انجام بھی مختلف ہے، جو ہم بوئیں گے، جو کاشت کریں گے وہی کاٹیں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ بندہ گندم کاشت کرے، بعد میں وہ مونجی اور چاول کی فصل اٹھانے کا سوچے، یہ ہو ہی نہیں سکا۔ بندہ بدی کو کاشت کرے اور کہے مجھے بعد میں خیر ملے گی، یہ نہیں ہوتا۔ بندہ پوری زندگی برائی پھیلائے، برائی کرے، گناہ کرے اور کہے مجھے آخرت میں بھلائی مل جائے گی، نہیں۔ اور جو آدمی بھلائی کرے گا اس کی محنت ضائع ہو جائے اور اس کو بدی ملے، یہ بھی نہیں ہوگا۔ اللہ پاک کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا۔ یہ 3 قسمیں ہیں شروع میں 3 آیات کے اندر۔ میں نے عرض کیا کہ اللہ بغیر قسم کے بھی بات کرے تو بہت بڑی بات ہے، لیکن جب اللہ قسم اٹھا دے تو معنی یہ ہے کہ اہمیت اور حیثیت 2 گنا نہیں بلکہ چند گنا، کئی گنا ہو جاتی ہیں۔ اللہ نے قسم اٹھا کر کہا ہے میرے بندو واللیل اذا یغشا، رات کی قسم جب وہ چھانے لگتی ہے۔ جب رات ہر طرف دیکھیں سفیدی کو ختم کر کے اندھیرے میں ڈھانپنے لگ جاتی ہے۔ والنہار اذا تجلی، اور مجھے قسم ہے، قسم ہے دن کی، جب وہ رات کے اندھیرے کی بساط کو لپیٹ کر ہر چیز کو روشن اور اجلا منور کرنے لگ جاتا ہے۔ یہ اس کے الٹ۔ وما خلق الذکر والانثی، مجھے قسم ہے ہر نر کی اور ہر مادہ کی۔ دنیا کے اندر جو کچھ ہے، نر ہے، مادہ ہے، مذکر ہے، مؤنث ہے، اللہ پاک نے اس کی بھی قسم اٹھائی۔ 3 آیتوں کے بعد قسمیں اٹھانے کے بعد کہا میرے بندو ان سعیکم لشتی، تمہاری محنتیں مختلف ہیں۔ ہر کوئی اپنے طور پر محنت کر رہا ہے، کوئی اچھی کر رہا ہے، کوئی ماڑی کر رہا ہے، کوئی اللہ کے کہے کے مطابق کر رہا ہے، کوئی اپنے من کے کہے کے مطابق کر رہا ہے۔ محنت ہر بندہ کر رہا ہے۔ آپ عبادت گزار شب زندہ دار کو دیکھیں، وہ بھی اپنا وقت گزار رہا ہے، معصیت کار، بغاوت کار، غلط آدمی وہ بھی اپنا وقت گزار رہا ہے۔ اور دیکھیے اللہ کی طرف سے مواقع سب کے لیے برابر ہے۔ ہر کسی کو دن اور رات کے 24 گھنٹے ملتے ہیں۔ کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا جی میرا وقت کم ہے۔ ہر کسی کے دن اور رات کے گھنٹے کتنے؟ 24 برابر ہے۔ گرمی سردی یہ سہولتیں بھی سب کے لیے برابر ہیں۔ آپ اپنے ماحول کو دیکھیں، ایک آدمی اچھائی پسند ہے، دوسرا برائی پسند ہے، دونوں کے لیے مواقع اللہ پاک نے کیسے رکھے ہیں جی؟ برابر رکھے۔ اب ایک آدمی سارا دن مست موجیوں کے اندر لگا ہوا ہے، من مانیوں کے اندر لگا ہوا ہے، وقت اس کے بھی دن رات کے 24 گھنٹے وہ گزر رہے ہیں۔ ایک آدمی عبادت گزاری میں نیکی میں لگا ہوا ہے، وقت اس کا بھی دن رات کا 24 گھنٹے گزر اس کا بھی رہا ہے، گزر اس کا بھی رہا ہے، دونوں کے وقت گزر رہے ہیں۔ لیکن جس طرح محنت کے انداز محنت مختلف ہے حضرات، اس کے نتائج بھی مختلف ہیں۔ یہ نہیں آپ کہہ سکتے ایک آدمی اچھائی کرتا رہے دوسرا آدمی برائی کرتا رہے، اللہ کے نزدیک دونوں برابر۔ لا یستوی الاعمی والبصیر ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما یستوی الاحیاء ولا الاموات۔ لا یستوی الاعمی والبصیر، نابینا اور بینا دونوں برابر، ولا الظلمات ولا النور، اندھیرے اور روشنی برابر
ولا الظل ولا الحرور، سایہ اور دھوپ برابر، وما یستوی الاحیاء ولا الاموات، زندے اور مردہ برابر نہیں۔ یہ قرآن پاک کی آیتیں ہیں۔ ایک اور جگہ پر اللہ پاک فرماتے ہیں افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون، کیا ہم مسلمین کو مجرمین کی طرح برابر کر سکتے ہیں؟ ایک مسلم ہو، مومن ہو، دوسرا مجرم اور کافر ہو، دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ مالک فرماتے ہیں ما لکم کیف تحکمون، لوگوں تمہیں کیا ہے، کیسے فیصلے کرتے ہو کہ دونوں برابر ہیں؟ نہیں، دونوں برابر نہیں۔ بلکہ آپ علیہ السلام نے فرمایا مثل الذی یذکر والذی لا یذکر کمثل الحی والمیت، ذکر کرنے اور ذکر نہ کرنے والا برابر نہیں ہے۔ ذکر کرنے والا ایسے ہے جیسے زندہ ہو، اور نہ کرنے والا ایسے جیسے میت اور مردہ ہو، دونوں برابر نہیں۔ کہا لوگو ان سعیکم لشتی، محنتیں تمہاری لشتی، مختلف ہیں، الگ الگ ہے۔ کسی کی محنت کچھ ہے، کسی کی محنت کچھ ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو دنیا کے لیے کوشش کرتے ہیں، کچھ وہ ہوتے ہیں جو دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ دنیا کی کوشش نہ کریں، آخر دنیا میں رہنا ہے تو دنیا کو نبھانا پڑتا ہے، دنیا میں رہنا پڑتا ہے، کچھ کرنا پڑتا ہے، لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ دنیا کو نبھائیں تو اپنے دین کو زخمی کر دیں، اپنے دین کو پامال کر دیں۔ دنیا گزارے، ضرور گزارے، لیکن اللہ کی مشیت، اللہ کی مرضی کے مطابق گزارے۔ بخاری شریف میں صحابی کا یہ قول موجود ہے خالط الناس ودینک لا تکلمنہ، لوگوں کے ساتھ معاملات کرو، میل جول کرو، اٹھنا بیٹھنا کرو، لیکن دین کو زخمی نہ کریں۔ ہم کچھ لوگ میل ملاپ تو کرتے ہیں لیکن دین کو زخمی کر بیٹھتے ہیں۔ کیا کریں جی، وسیب ہے جی، کیا کریں، ان کے ساتھ بھی آخر ملنا جلنا پڑتا ہے، اٹھنا بیٹھنا پڑتا ہے۔ ضرور اٹھیں بیٹھیں، لیکن تب تک ساتھ چلیں جب تک دین آپ کو چلنے کی اجازت دیتا ہو۔ جب دین روک دے تو وہاں سے رک جائیں۔ آپ کا ہمسایہ ہے، حتیٰ کہ ایک آدمی غیر مسلم ہے، آپ کے پاس پڑوس میں رہتا ہے، شریعت یہ کہتی ہے بحیثیت انسان ہونے کے، ناطے کے، ہمسایہ گیری کے، آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک کر سکتے ہیں۔ وہاں تک آپ ساتھ چلیں جہاں تک دین آپ کو اجازت دیتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کا پڑوسی ہے، وہ غیر مسلم ہے، ہندو ہے، فوتگی ہو گئی ہے، ان کے رشتہ دار مہمان آ رہے ہیں، آپ ان کو منجا بسترا دے سکتے ہیں، چارپائی دے سکتے ہیں، آپ ان کو ٹینٹ دے سکتے ہیں، چلو یار آپ کے مہمان آ رہے بیٹھ رہے ہیں، آپ ان کو پینے کے لیے پانی مہیا کر سکتے ہیں۔ ان کے مہمان آ رہے ہیں ایئرپورٹ سے، اسٹیشن سے، لاری اڈے سے، آپ ان کو لے کر آ سکتے ہیں، لے جا سکتے ہیں۔ بحیثیت انسانی ناطے کے آپ ان کے ساتھ یہ رویہ رکھیں، ٹھیک ہے جی، یہ کام آپ ان کے ساتھ کر سکتے ہیں، ان کو اپنی بیٹھک کھول کر دے سکتے ہیں، جی بیٹھیں، آپ کے مہمان ہیں۔ بحیثیت انسان کے آپ ان کے ساتھ یہ سارے روابط اور معاملات کر سکتے ہیں۔ اب معاملہ آ جاتا ہے جی کہ ہم اپنی میت کو، ہندو ہیں، ہم اس کو ستی کرنے لگیں، یعنی اس کو اب وہ جلائیں گے۔ اب مجھے بتلائیں ہماری شریعت مردے کو جلانے کی اجازت دیتی؟ اب آپ کہیں کہ جی چلو کوئی بات نہیں، میں بھی ان کے ساتھ ہو جاؤں، انہیں کہیں نہیں بھی اس چیز میں آپ کے ساتھ معاملت نہیں کر سکتا کیونکہ میری شریعت اس سے منع کرتی ہے۔ رک جائیں آپ۔ اب وہ کہیں جی چلو اللہ ہماری میت کی مغفرت کرے، ان کا جو اپنا انداز ہوگا۔ اب آپ اس کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے کیونکہ قرآن پاک کے اندر غیر مسلموں کے لیے، مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا کرنے سے سختی سے منع کیا گیا۔ کہ کسی غیر مسلم کے لیے، مشرک کے لیے مغفرت کی دعا، گویا کہ اللہ کو یہ چیلنج ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے میں نے اس کو نہیں معاف کرنا، میرے دین کا دشمن ہے مجھے کہ اللہ معاف کر دے، اللہ کو یہ پسند نہیں، قطعی طور پر پسند نہیں۔
حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے بارے میں کہہ دیا تھا یا اللہ یہ میرا بیٹا ہے، اللہ اس کو اللہ کو اسے غصہ چڑھا تھا، کہا اے نوح یہ آپ کا بیٹا آپ کے خاندان میں سے نہیں ہے، غیر مسلم ہے، انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، یہ غیر صالح عمل ہے اس کے، یہ آدمی مشرک ہے، مسلمان نہیں، آپ اس کی سفارش نہ کریں۔ تو دین کا خیال رکھیں، دین کو زخمی نہ ہونے دیں، لوگوں کے ساتھ میل ملاپ رکھیں، تعلقات رکھیں، اٹھنا بیٹھنا رکھیں۔ کچھ لوگ اتنے سادے ہوتے ہیں، یقین جانے وہ میل ملاپ کا بڑا غلط مطلب لے لیتے ہیں۔ ایک صاحب مجھے کہنے لگے، بیچارے فوت ہو گئے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، میں نے انہیں سمجھایا، مجھے کہنے لگے کہ کر سے میں تو اتنا خیال رکھتا ہوں، میں تو کسی کا دل نہیں دکھاتا۔ وہ میرے دوست گھر میں آئے تو وہ سگریٹ سارے پینے والے تھے، ایک نے نکالی دوسروں کو بھی دی، تیسرے کو دی، چوتھے کو، آگے میری باری تھی، مجھے بھی سگریٹ لگا کر دے دی۔ تو کہنا میں پھر نا شرمندے یار دل نہ ٹوٹے، میں سگریٹ پھاڑ لی، سگریٹ لے لی۔ میں کہا پھر تجھے کش لائے؟ کہنا نہیں میں لے کے بیٹھا رہ گئے، پئی مطلب جل گئی سڑ گئی، میں پیتی ہی نہیں، انہیں دل نہیں توڑیا۔ میں کہا اتنی بھی کوئی مطلب وہ رواداری اچھی نہیں ہوتی، آپ انہیں کہہ دیں بھی سگریٹ غلط چیز، یہ بھی شریعت کہتی ہے جو چیز غلط ہے اس کو ہاتھ سے روکنا پہلا درجہ ہے ایمان کا۔ اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے زبان سے روکیں، بھئی یہ غلط چیز ہے، یہ سگریٹ آپ کا سینہ بھی جلا رہی ہے، آپ کی صحت بھی خراب کر رہی ہے، آپ کی کرنسی آپ کے نوٹ بھی جلا رہی ہے۔ یوں سمجھے جو آدمی 200 روپے کی 500 روپے کی ڈبی خرید رہا ہے، گویا کہ وہ اپنی کرنسی کو آگ لگا رہا ہے، اپنے بچوں کی رزق کو ضائع کر رہا ہے، اپنے سینے کو جلا رہا ہے، بیماریوں کو گھر میں بلا رہا ہے۔ اپنی زبان سے روکیں، اگر نہیں کر سکتے نہ ہاتھ سے نہ زبان سے، کم از کم شریعت یہ کہتی ہے، صحیح مسلم شریف کی یہ روایت ہے کہ کم از کم دل کے اندر غلط چیز کو غلط سمجھنا ایمان ہے، اور ایمان کا آخری درجہ ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ اگر تمہارے دل میں غلط کو غلط سمجھنے کا جذبہ بھی ختم ہو جائے، وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ حَبَّةُ خَرْدَلٍ مِّنْ ایمان، پھر تمہارے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان باقی نہیں بچے گا۔ ایک حدیث میں وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، غلطی کو غلطی دل میں سمجھ لینا یہ ایمان ہے، اور ایمان کا آخری کمزور ترین درجہ ہے۔ دنیا کے ساتھ میل ملاپ رکھیں، چلیں، دنیا داری کریں، لیکن کس طرح دینک لا تکلمنہ، دین کو زخمی نہ ہونے دیں، دین کو پامال نہ ہونے دیں، دین کو رگڑا نہ آنے دیں۔ آپ نے دیکھا دنیا داری میں لوگ اتنے مگن ہوتے ہیں، وہ بس دنیا دنیا دنیا، دنیا کے معاملات، دنیا کی عزت، دنیا کی دولت، دنیا کی چاہت، دنیا کی رمک چمک، دنیا کے شملے، یہ دنیا کی پگداریاں، سرداریاں۔ دوسرے پارے میں قرآن پاک کے اندر موجود ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا، کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو دنیا صرف مانگتے ہیں، اللہ دنیا دے دے، دنیا دے دے، اللہ دنیا دے دے۔ اللہ فرماتے ہیں ہمارا یہ اصول ہے، جو آدمی دنیا مانگے گا، جو دنیا کی کوشش کرے گا، ہم اس کو دنیا دے دیں گے۔ اللہ کسی کی محنت کو ضائع کرتا ہے؟ ایک آدمی چوری بھی کرتا ہے نا جی، اللہ نے ابھی تک دنیا کے اندر ڈوریں ڈھیلی چھوڑی ہوئی ہیں، میرے بندے دیکھ لیں یہ دونوں راستے ہیں، یہ قرآن پاک کے اندر ہے وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے ہر بندے کو 2 راستے دیے۔ دوسری صورت میں الہمہا فجورہا وتقواہا، ہر بندے کو ہم نے گناہ کا راستہ بھی سمجھا دیے اور نیکی کا راستہ بھی بتا دیے۔ اور یہ کہہ دیے تیسری آیت میں فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، میرے بندے اب تیری مرضی ہے، ایمان والی زندگی بسر کر لے یا کفر والی زندگی بسر کر لے۔ چوتھی آیت میں اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے تو اپنے بندے کو راستہ دکھا دیے، اب اس کی مرضی ہے کہ وہ شکور بنے یا کفور بنے، یعنی شکر گزاری والی زندگی بسر کرے یا کافرانہ زندگی بسر کرے، بندے کی مرضی، اللہ نے اختیار دی ہے۔ دنیا کے اندر جب تک ہماری آنکھیں کھلی ہیں ہمیں اختیار ہے، ہمیں اختیار ہے، میرے بندوں یہ راستہ موجود ہے، اب دیکھ لو تم نے کیا کہا۔ اب
اللہ فرماتے ہیں جو آدمی صرف دنیا کی محنت کوشش کرتا ہے تب وہ داد کرتا ہے ما لہو فی الآخرۃ من خلاق، اس کو آخرت میں کچھ حصہ نہیں ملنے کا، کچھ نہیں ملے گا۔ کہا جائے گا تو نے جس کو مانگا تھا وہ مل گیا تمہیں، جو تم نے چاہا تھا وہ تمہیں مل گیا۔ ہم جس فارم کو جس مقصد کے لیے فل کریں گے اسی میں جا کر بیٹھیں گے نا، وہی طے کریں گے۔ ایسے ہوتا یا نہیں ہوتا؟ یہ چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی سمجھتا ہے آپ اپنے موبائل پر جو پیکج لگاتے ہیں وہی آتا ہے۔ آپ پیکج کوئی لگائیں اور چیز کوئی، ایسے نہیں ہوتا۔ جو آپ چوائس کرتے ہیں، جو آپشن آپ اختیار کرتے ہیں وہی ملتا ہے۔ آپ لکھیں کچھ اور ملے کچھ، ایسے نہیں ہوتا۔ آپ اس کو کلیم بھی نہیں کر سکتے، کہا جائے گا میاں جی جو آپ نے کہا تھا وہی آپ کو تو مل گیا۔ اس کے مقابلے میں اگلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں اس کے مقابلے میں پہلی قسم کے علاوہ، اور دعا کریں اللہ پاک ہمیں دوسری قسم والے لوگ بنا دیں۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ، اللہ دنیا بھی اچھی فرما دے اور آخرت بھی اچھی فرما دے۔ وقنا عذاب النار، اور اللہ ہمیں جہنم کے عذابوں سے پناہ عطا فرما۔ جس طرح دنیا کے بارے میں فکر کرتے ہیں نا، دنیا بس جی ہمیں ہماری اولاد کو گرم ہوا نہ لگے، سردی نہ لگ جائے، پالا نہ لگ جائے، چھت ہونی چاہیے، سواری ہونی چاہیے، اچھا رہنا سہنا کھانا پینا ہونا چاہیے۔ اللہ کے بندو جتنا دنیا کے لیے کوشش کرتے ہیں اپنی اولاد کے لیے کبھی آخرت کی بھی فکر کی ہے؟ یار یہ میری اولاد ہے، مرنے کے بعد اس کا کیا بنے گا؟ آگے اتنی لمبی گھاٹی ہیں، وہاں پر میری اولاد کہاں بھٹکے گی، کدھر جائے گی؟ کبھی آخرت، بچوں کی آخرت کے بارے میں فکر کیا کریں۔ دنیا کے اندر تو حالات بندہ رول کھول کے بیٹھ کے تو پھر بھی پل جاتے ہیں، دیکھیں جن کا کچھ کوئی بھی نہیں ہوتا، جن بچوں کو مائیں پیدا کرتی فوت ہو جاتی ہیں ماں باپ میں، وہ بھی پل جاتے ہیں دنیا میں، پھر بھی ٹھوکریں ٹھیڈے ٹھوڈے کھا کر بندہ پل جاتا ہے۔ فکر اصل میں آخرت کی۔ ہم ساری اپنی انرجی دنیا کے اندر لگا رہے ہیں، اور پھر میں آپ کو بتلاؤں ہم جتنی انرجی لگا چکے ہیں اور لگا رہے ہیں نا، رزلٹ ہمیں پھر بھی کچھ نہیں مل رہا۔ مرنے میں نے کئی لوگوں کو سنا، یقین جانے اللہ کسی کو نہ یہ دن دکھلائے، مجھے کئی لوگوں نے کہنے کہ قاری صاحب اب اس نتیجے پر پہنچے، پوری زندگی مانگتے رہے اولاد اولاد اولاد، کہتے ہیں اب تو اس نتیجے پر پہنچے بے اولاد ہونے سے چنگا تھا۔ اولاد سے جب دکھ ملتے ہیں نا، غیر کا دکھ بندہ پھر بھی جھیل لیتا ہے، لیکن جب اپنے کوئی دکھ دیتے ہیں نا، بھائی بھائی کو چھرا گھومتا ہے، بیٹا باپ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، پھر وہ جیتے جی مر جاتا ہے۔ یقین جانے کہتے ہیں قاری صاحب آپ تو اس نتیجے پر پہنچے، بے اولاد ہوتے تو اچھا تھا۔ اور یقین جانے کئی صاحب حیثیت، بڑے مال والے، بڑی دنیا انہوں نے گزاری، بڑی بڑی نوکریاں کی، یقین جانے مجھے کئیوں نے کہا اس نتیجے پر پہنچے کہ کچھ بھی نہ ہاتھ ہوتا، غریب بڑے ہوتے تو اچھا تھا، جتنی دولت ہے اتنے فتنے مصیبتیں۔ دولت کی وجہ سے نہ بچے کہے کے اندر، نہ بیوی کہے کے اندر، نہ اگلے نہ پچھلے، مسائل ہی مسائل، اور ٹینشن ہے ٹینشن۔ یہ ٹینشنیں بندے کا سر لے جاتی ہیں۔ حضرات دنیا کے اندر ہم اتنی توجہ، اتنا انہماک، لیکن پھر بھی رزلٹ نہ آئے تو پھر بندے کو دکھ تو ہوتا ہے نا، چلو جو کچھ کر رہے ہیں وہ تو مل جائے، وہ بھی نہیں مل رہا۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، اللہ نے فرمایا میرے اچھے بندے وہ ہیں جو مجھ سے یہ دعا کرتے ہیں۔ پتہ کیا کہتے ہیں؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ، اللہ دنیا کی بھلائی عطا فرما اور آخرت کی بھلائی بھی۔ وقنا عذاب النار، اور اللہ جہنم کی آگ سے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اکثر دعاؤں کے اندر جس طرح دنیا ساتھ آخرت کا تذکرہ ضرور ہوتا ہے، اور قرآن پاک کی دعاؤں کے اندر بھی یہی ہوتا ہے، اللہ دنیا بھی، اللہ جہنم سے بھی بچا، اللہ جہنم سے بچا۔ ایک حدیث پاک میں غالباً مسلم شریف کی ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے دن ایک بندے کو لایا جائے گا، معصیت کار کو، لے جاؤ اس کو جہنم کی طرف، اللہ کی طرف سے آرڈر آئے گا، روئے گا چلائے گا اللہ مجھے چھوڑ دے۔ کہا جائے گا بے نصیب تو نے پوری زندگی میں ایک مرتبہ بھی جہنم سے تحفظ کی مجھ سے دعا نہیں مانگی تھی، ایک مرتبہ بھی نہیں کہا تھا یا اللہ مجھے بچا دے۔ مانگا کرے اللہ سے، اللہ جہنم کے عذابوں سے پناہ عطا فرما۔
یہی وجہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک حدیث میں جو آدمی صبح و شام 3 مرتبہ، صبح و شام، فجر کے بعد اور ابھی مغرب کے بعد 3 مرتبہ جنت کا سوال کرتا ہے، جنت کہتے ہیں یا اللہ ہر وقت مجھے ہی مانگتا رہتا ہے، پھر مجھے اس کے کھاتے ڈال دے۔ اور جو آدمی 3 مرتبہ صبح و شام جہنم سے پناہ مانگتا ہے، اور ایک حدیث پاک میں 7 مرتبہ یہ جو ہے نا اللہم اجرنی من النار، چھوٹا سا جملہ، اللہ مجھے آگ کے عذاب سے پناہ دے۔ جو آدمی 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ مانگتا ہے، جہنم بول کر کہتے ہیں یا اللہ یہ میرے پاس آنا ہی نہیں چاہتا، ہر وقت مجھ سے بچتا ڈرتا رہتا ہے، اللہ پھر ٹھیک ہے مجھے اس کے کھاتے سے نکال دے، یہ میرے پاس نہیں آنا چاہتا تو میں بھی نہیں اس کو اپنے پاس رکھنا چاہتا، یہ مجھ سے ڈرتا ہی بہت ہے۔ یعنی اللہ سے دنیا کی بھلائی بھی مانگا کریں لیکن آخرت کی بھلائی کو فراموش نہ کیا کریں۔ دنیا کی زندگی تو دیکھ لیں کتنی زندگی ہے، 10-15 سال تک ہمیں ہوش نہیں ہوتی ہیں، پھر اس کے بعد 18-20 سال میں ہماری ہوش شروع ہوتی ہیں، 20-25-30 سال میں شادی ہوتی ہے، یہ اپنی بیٹ زندگی لائف کتنی ہے، 40 سال کے بعد پھر دوبارہ بندے کا ریورس گیئر لگتا ہے، کرتے کرتے 50 سال میں بندے کا دیکھیں کمر جھک جاتی ہیں، بچوں کی شادیاں کرتے، مکان بناتے، دکانیں کرتے 60 سال کی زندگی میں بندہ اللہ کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ زندگی ہے کل کتنی جس کے اوپر ہم اتنے ریجھے ہوئے اور جس کی خاطر ہم رب اور رسول کو پیچھے ڈال کر بیٹھے ہوئے۔ تو اللہ سے مانگا کریں، دنیا کی بھلائی بھی مانگا کریں اور عقبہ کی، آخرت کی، حشر کی، قبر کی سرفرازیاں اور کامیابیاں بھی مانگا کریں۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث بخاری نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کان اکثر دعاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ربنا آتنا فی الدنیا، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اکثر دعا مانگا کرتے تھے، یہی مانگتے تھے ربنا آتنا فی، اکثر، ٹھیک ہے جی، اب آئندہ سے کیا کریں گے، کثرت کے ساتھ یہ دعا مانگیں گے، مانگا کریں اور اس کا ترجمہ یاد کر کے مانگا کریں، اللہ ہمیں دنیا بھی بہتر عطا فرما اور اللہ ہمیں آخرت بھی۔ لیکن یہ چیزیں صرف دعاؤں تک نہ محدود رکھا کریں، بہتری تب ملتی ہے کہ آپ کے سامنے جیسے، ایک تو یہ دعا ہوگی نا، اور عملی طور پر یہ ہے کہ جیسے جیسے آپ کے سامنے اللہ کا حکم آتا جائے ویسے ویسے کرتے جائیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان آتا جائے ویسے ویسے کرتے جائیں، جہاں کہا جائے کرو وہاں پر کر لیں، جہاں سے روکا جائے وہاں سے رک جائیں۔ یہ زندگی آپ کو، یہ عمل آپ کو، یہ کردار آپ کو دنیا کی بھلائی سے بھی ہمکنار کر دے گا، عقبہ کی سرفرازی سے بھی مالا مال کر دے گا۔ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف دعاؤں کے ساتھ کام بنے گا، عمل کے ساتھ نہیں ہوگا، تو حضرات کچھ بھی نہیں بنے گا، کیونکہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکیہ اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ عمل سے زندگی بنتی ہے۔ اب آئیے ذرا اپنے عمل کی طرف۔ میں نے عرض کیا کہ دیکھیں ہم چاہیں یا نہ چاہیں ہمارا وقت گزر رہا ہے۔ اب دیکھیں آپ سوئے رہیں 2 گھنٹے 4 گھنٹے میں سو جاؤں، ہم کیا سمجھتے ہیں گھڑی اپنی جگہ پر رک جائے گی؟ شریعت نے صرف ہمیں یہ ریلیف دی ہے کہ چلو جب تک تم سوئے رہو گے ہم تمہارے عمل کو نہیں لکھیں گے، یہ ریلیف ہے صرف۔ کہ آپ نے فرمایا کہ سوئے ہوئے بندے کا عمل لکھا، یہ مسئلہ یاد کر لیں، کوئی بندہ سویا پڑا ہے، سوئے پڑے وہ کسی کو گالی نکال رہا ہے، سوئے پڑے وہ کہہ رہا ہے یہ میرے پاس ایک مسئلہ ہے کہ جی کار صاحب اس بندے نے نا سوئے پڑے لال پیلا ہوا پڑا تھا، سوئے پڑے پسینہ آیا پڑا تو اپنی بیوی کو طلاق دے رہا تھا، کیا ہوگا؟ میں نے کہا سوئے پڑے آدمی کی طلاق شلاق نہیں ہوتی، سوئے پڑے آدمی کی طلاق، سوئے پڑے آدمی، سوئے پڑے وہ اپنی نام زمین کا سودا کر کے بیٹھا، نواز صاحب کسی کی دکان سوئے پڑے خرید لیں گے؟ نہیں ہوگی۔ سوئے پڑے کوئی آدمی کاروبار کرے گا اس کا، یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ اللہ پاک نے سوئے پڑے بندے کے معاملات کو کیا کر دیا؟ مرفوع کر دیا۔ لیکن بات یہ کر رہا ہوں وقت وہ گزر جاتا ہے، وقت وہ ہاتھ میں نہیں رہتا۔ اب میری اور آپ کی مرضی ہے، ہم نے وقت گزارنا ہی گزارنا ہے، ہم چاہیں نہ چاہیں وقت گزر رہا ہے۔ کوئی آدمی اس کا تھوڑا سا منہ ادھر یا تھوڑا سا پیچھے ادھر رکھا، اب دیکھیں وقت ہر کسی کا گزرنا ہے۔ یہ بتلائیں آواز زیادہ تیز سے، کیونکہ میں تھوڑا سا آواز کو ہلکا رکھتا ہوں، زیادہ تیز تو نہیں لگ رہی آپ کو آواز؟ اچھا ٹھیک ہے، تو اسی ویسے لگتا ہے تیز شوقین۔ اچھا چلیں ٹھیک ہے، چلیں۔ اچھا میں عرض کیا کر رہا تھا، دیکھیں وقت میرا اور آپ کا گزر رہا ہے، اس کو ہم روک نہیں سکتے، البتہ یہ کر سکتے ہیں کہ اس وقت کو اپنے لیے نفع مند بنا لیں، اچھا بنا لیں۔ اب دیکھیں اللہ پاک نے قسم اٹھا کر کہا ہے
رات کی قسم، دن کی قسم، ہر نر اور مادہ کی قسم. کیا کہا لوگو؟ ان سعیکم لشتی، تم میں سے ہر بندے کی محنت علیحدہ علیحدہ ہے، جدا جدا ہے. کوئی اچھا کر رہا ہے، کوئی ماڑا کر رہا ہے، کوئی قرآن کے مطابق، کوئی قرآن کی مخالفت میں، کوئی توحید والے کام، کوئی شرک والے کام، کوئی سنت والے کام، کوئی بدعت والے کام، کوئی خیر کے کام، کوئی شر کے کام. ہر بندے کی اپنی اپنی محنت. اور یہاں پر تین چیزوں کا دونوں گروپوں کے لیے تذکرہ کیے، اور میں نے اور آپ نے غور کرنا ہے آج ان چیزوں پر. پہلی 3 آیتیں قسمیں، چوتھی آیت کے اندر رزلٹ بتلا دے لوگوں، میں قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں کہ تم میں سے ہر بندے کی محنت علیحدہ علیحدہ ہے. اس کے بعد پہلے گروپ اور دوسرے گروپ دونوں گروپوں کے 3 عمل ذکر کیے ہیں. اس کے بھی 3 عمل، اس کے بھی 3 عمل، اس کے 3 عملوں کا پھر آخر میں رزلٹ آ چکا ہے، اور اس کے 3 عملوں کا بھی آخر میں رزلٹ آ چکا ہے. اور پھر آگے آخری آیات میں اللہ پاک نے دونوں کا نتیجہ دنیا اور آخرت کے حوالے سے ذکر کر دیا ہے. اب آئیے ذرا، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لوگو ان سعیکم لشتی فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. اب آپ سارے ساتھی ذرا ہوشیار ہو کر نا، انگلی پر آپ سے میں نے گنوانے ہیں تینوں چیزیں. انشاءاللہ آج سبق یاد کر کے جائیں گے نا، آپ کو فائدہ ہوگا. پہلی چیز اللہ پاک فرماتے ہیں پہلا گروپ یہ ہے، پہلا گروپ ان سعیکم لشتی فاما من اعطی. پہلے گروپ کی پہلی خوبی یہ ہے کہ وہ آدمی جو کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، واتقى، دوسرے نمبر پر وہ تقوی والی زندگی اختیار کرتا ہے. تقوی والی زندگی کیا ہوتی ہے؟ امام راغب اصفہانی نے اس کی تشریح میں کیا ہے. وہ کہتے ہیں تقوی یہ ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے کرنے والے کام ہیں ان کو کر لینا تقوی، اور جن چیزوں سے رب اور رسول نے منع کر دیا ہے ان چیزوں سے منع ہو جانا، باز آ جانا، یہ بھی تقوی. یوں سمجھیے کہ شریعت کے سارے کاموں کو سر انجام دینا یہ تقوی ہے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى، پہلے گروپ کا پہلا کام جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے. حضرات اپنی عادت بنا لیں، کوشش کیا کریں روزانہ کچھ نہ کچھ ضرور اللہ کے راستے میں خرچ کیا کریں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت ساری احادیث ہیں، ٹائم تھوڑا ہے. ایک حدیث ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لوگوں صدقہ دیا کرو، اس کے بدلے میں اللہ پاک قبر کی تپش، قبر کی گھٹن اور گرمی سے تمہاری حفاظت فرمائے گا. ایک اور حدیث حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لوگوں داؤ مرضاکم بصدقہ، لوگوں اپنے مریضوں کا علاج صدقے کے ذریعے کیا کرو. تم جیسے جیسے صدقہ کرو گے اللہ تمہارے مریضوں کو شفا عطا فرمائے گا. اور صدقہ ایسی چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ایسا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، بخاری شریف کی حدیث، صبح و شام آپ نے فرمایا صبح ایک فرشتہ آتا ہے، وہ اعلان کرتا ہے اللہم آتی منفق مال خلفا، اللہ آج تیرا جو بندہ خرچ کرتا جائے وہ اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کرے، اللہ تو اپنی شان کریمی کے مطابق اس کو نعم البدل عطا فرمائے. فرشتے کی دعا ہے. اور دوسرا فرشتہ یہ آواز لگاتا ہے اللہم آتی ممسک مال تلفا، اللہ جو اپنے مال کو روک کر رکھے اللہ پھر تو بھی اس کے مال کو ختم فرماتا جا. یہ فرشتے کی طرف سے ایک دعا مل رہی ہے اور ایک بد دعا مل رہی ہے، ایک دعا دے رہا ہے اور دوسرا. اس لیے قرآن کہتا ہے وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، لوگوں جو تم خرچ کرو گے تم اپنی اوقات کے مطابق اور اللہ اپنی شان کے مطابق تمہیں اس کا بدلہ عطا فرمائے گا. اس لیے کوشش کریں تھوڑا ہو زیادہ ہو اللہ کے راستے میں دینے کی عادت ڈالیں. اور یہ نہ دیکھا کریں کہ یار میں تو غریب ہوں، میری تو کمائی تھوڑی ہے، میری کمائی تھوڑی. یاد رکھیے جو آدمی جتنی مشکل حالات میں خرچ کرتا ہے اللہ ثواب اتنا زیادہ عطا فرماتا ہے. پوچھا صحابہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہتر صدقہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا جہد المقل، غریب آدمی کی کمائی کا صدقہ سب سے زیادہ قیمتی. اب دیکھیں ایک آدمی اس کے بعد ہے ہی بہت زیادہ، ایک آدمی لاکھ روپے میں سے 1000 کا ایک نوٹ دیتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے کتنا دیا جی؟ 1% دیا. بولیے
100 نوٹ ہیں، 1000 والے 100 بنتے ہیں، اس نے ایک دیا تو مطلب لاکھ میں سے ایک کتنا ہو گیا؟ ایک آدمی نے 1000 میں سے 500 روپے دے دے، اس نے کتنا دیا؟ 50% ہوا۔ فرق ہے، اس کے 1000 کا وہ ثواب نہیں جو اس کا ہے۔ اور بخاری شریف کی یہ حدیث ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بندے کو جب مالداری کی خواہشات ہوں، اس کو آگے بڑھنے کا جذبہ ہو، خریدنے کا جذبہ ہو، پھر اس کے بعد اس کو یہ بھی ہو کہ یار مال کہیں ختم نہ ہو جائے، آقا فرماتے ہیں اس حالت میں جب بندے کو آگے بڑھنے کے جذبے ہوں، خریداری لینداری کے کام کار کرنے، اس وقت میں جو آدمی خرچ کرتا ہے، اور خاص طور پر بندہ صحت کی حالت میں خرچ کرتا ہے، اس صدقے کا اللہ کے یہاں ثواب بھی بہت زیادہ ہوتا ہے۔ کیونکہ بندہ جب تک صحت مند ہوتا ہے نا، اس کو ہوش نہیں ہوتی، بیمار ہوتا ہے نا، پھر بندہ کہتا ہے چلو یار میں بیمار ہوں، پتہ نہیں مر جانا ہے، یہ بیماری چمڑ گئی، چلو کچھ نہ کچھ خرچہ کرو۔ آپ نے اس میں بیماری کی حالت میں کیا ہوا صدقے کا اتنا ثواب نہیں جتنا صحت مندی کی حالت میں کیے ہوئے کا ثواب۔ رجا ہوا بندہ صدقہ دے، اس کا اتنا ثواب نہیں جتنا بھوکے بندے کے صدقے کا ثواب ہوتا ہے۔ بندہ رج جائے نا جی، کھانا سامنے پڑا ہو، کھا لے، پھر اس کے بعد کہ جی بس میں صدقہ دے رہا ہوں، اس کا اتنا ثواب نہیں۔ جب بندے کو ابھی پتہ نہیں ٹیفن کے اندر کیا ہے، پتہ ایک بندے کا کھانا، 2 بندوں کو ساتھ بٹھا لیا، اب اس کو پتہ ہے کہ کھانا ایک بندے کا ہے، جتنے بندوں کو ساتھ بٹھا رہا ہے بھوکے پیٹ کسی کو ترجیح دیں گے، زیادہ ثواب ملے، اس وقت ثواب زیادہ ملتا ہے۔ خیر پہلی چیز یاد کر لیں، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی عادت پیدا کریں۔ پہلے گروپ کی پہلی خوبی وَاتَّقَىٰ، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف رکھ کر زندگی بسر کرتا ہے۔ اور تقوی کی تعریف یاد کر لیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے جتنے کہے ہوئے کام کرتا جائے، رکنے والے کاموں سے اپنے آپ کو۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ، اللہ اور اس کے رسول کی جتنے معاملات، جتنی چیزیں، نیکیوں کی تصدیق کرتا جائے، مانتا جائے، عقل کے اندر چیز آئے نہ آئے، لیکن اس لیے اس کو مان لے کہ میرے رب کا حکم ہے، میرے مصطفیٰ کا حکم ہے۔ نیکی کی تصدیق کرنا یہ بہت بڑا کام۔ بعض اوقات ہوتا ہے بندے کے دماغ میں یہ شیطان ڈال دیتا ہے، یار یہ کیسے ہو سکتا ہے، لو جی یہ کیسے ہو سکتا ہے، عقل نہیں مانتی۔ ہر چیز کو ایک طرف رکھ دیں، عقل کو ایک طرف کر دیں۔ جب مصطفیٰ علیہ السلام کا حکم آ جائے، اللہ کا حکم آ جائے، ہر چیز کو پرے کر کے قرآن اور سنت کو سینے سے لگا لیں۔ اللہ پاک نے پہلے گروپ کی یہ تیسری خوبی بیان کی۔ اب کیا ہوگا؟ اللہ پاک پھر دوبارہ گننے۔ اب پہلی خوبی کیا تھی جناب؟ دوسری خوبی کیا تھی؟ تیسری خوبی کیا تھی؟ وصدق بالحسنى، ہر نیکی کو مان لیں، تسلیم کر لیں، اس کی تصدیق کر مان لیں اس کو۔ بس اللہ تیرا حکم، تیرے پیغمبر کا حکم اللہ مان رہے، سر تسلیم خم کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، ہم ایسے لوگوں کے لیے آسانیاں مہیا کر دیتے ہیں، آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں۔ ادھر میری طرف دیکھیں، کوئی بات نہیں، اتنے لوگوں کو تو میں بغیر سپیکر کے بھی سمجھا سکتا ہوں۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، ہم ایسے لوگوں کے لیے راستے کھول دیتے ہیں، آسان کر دیتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ آپ کا کام ہے محنت، کوشش کرنا، راستوں کو ہموار کرنا۔ کس کا کام؟ کس کا کام؟ اللہ کا کام۔ آپ کیونکہ قرآن کہتا ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، کوشش کرنا تمہارا کام۔ جو لوگ ہمارے راستے پر چلنے کی طلب، کوشش، تمنا رکھتے ہیں، راستے ہم کھولتے جاتے ہیں۔ اب آپ نے دیکھا نا، جو آدمی نماز کی عادت رکھتا ہے، کوشش کرتا ہے، اللہ اس کا جی ایسا بنا دیتا ہے کہ بنا نماز پڑھے اس کو چین ہی نہیں ملتا ہے۔ اور دیکھیں جو آدمی نیت کا پلید ہوتا ہے، من کا پلید ہوتا ہے، جب بھی پوچھو نماز پڑھ لو، بس جی دعا کریں مولوی صاحب، میں دوں، اور نماز تو نے پڑھنے، دعا میرے سے کام چلے، جی میں دعا کریں جی، اور نماز پڑھ لو، جی کپڑے میرے پاک نہیں ہیں، جی کپڑے پاک نہیں، میاں من پلید ہوا پڑا ہے، نماز نہیں پڑھنی۔ نماز یقین جانے ایسا بندہ چڑھتے سولی چڑھ جائے گا، لیکن اللہ کے گھر میں آئے گا 101 بہانہ کر دے گا، 101 بہانہ کر دے گا۔ اچھا جی کسی طریقے سے یہ نہ آئی ہوئی ٹل جائے، نماز نہ پڑھنی۔ حضرات یاد رکھیے، قرآن کا وعدہ ہے جو آدمی یہ 3 کام کرے گا فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، ہم اس کے لیے راستے کھولتے جاتے ہیں، آسانیاں پیدا کرتے جاتے ہیں۔
وہ قدم اٹھاتا جاتا ہے، ہم اس کا راستہ ہموار کرتے جاتے ہیں، کیونکہ یہ ہمارا ہوتا ہے، ہم اس کو اپنا بنا لیتے ہیں۔ اور حضرات یاد کیجئے اس کا آخری نتیجہ بہت زبردست ہے۔ رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں، لوگوں، بخاری شریف کی حدیث، من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، یہ بندہ کرتے کرتے اللہ کے راستے پر چلتے 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 جب اس کا اخیر وقت آتا ہے، اخیر وقت، جیتے جی کسی بندے کا مرنے کا دل نہیں چاہتا۔ یہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تھا، آپ نے فرمایا کہ لوگوں، جو آدمی اللہ سے ملنا چاہتا ہے اللہ اس سے ملنا پسند کرتا ہے، جو اللہ سے ملنا نہیں چاہتا اللہ بھی اس سے ملنا نہیں چاہتا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول، جب تک جیتے جی تو قبر تو کسی میں بھی کسی کا بھی نہیں جانے کا دل چاہتا، ڈر تو ہر کسی کو لگتا ہے۔ آپ نے فرمایا عائشہ اس سے مراد یہ نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد آخری وقت ہے، جب بندہ بالکل بے بس ہو جاتا ہے نا، کہیں بھاگ نہیں سکتا، فرشتہ ظاہر ہو جاتا ہے، اب اس کو کہا جاتا ہے چلو۔ اس وقت میں بندے کو پتہ چل جاتا ہے میں بھاگ نہیں سکتا، کہیں جا ہی نہیں سکتا۔ اس وقت میں جب اس کو کہا جاتا ہے چلنا ہے، وہ کہتا ہے جی میں نے چلنا ہے۔ اس کے سامنے رب کی جنت آ جاتی ہیں، جنت کے مناظر آ جاتے ہیں، فرشتے، حدیث پاک میں آتا ہے فرشتے معطر لباس کفن لے کر کھڑے ہوتے ہیں، اسے کہہ رہے ہوتے ہیں اللہ کے بندے آ، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے مطمئن جان، پوری زندگی تو نے بڑے سکون اور اطمینان کے ساتھ یقین کے ساتھ عمل کیا تھا، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، پوری زندگی تو رب کو راضی کرتا رہا ہے، آج تیرا رب تجھے راضی کرنے لگا ہے، چلنا ہے یا نہیں چلنا؟ اس وقت بندہ کہتا ہے جی ہاں میں نے جانا ہے، جی ہاں میں نے، بلکہ میرے پاس ٹائم تھوڑا ہے، مجھے ٹائم تھوڑا ٹائم ہے، ورنہ میں آپ کو بتلاؤں کہ مرنے کے بعد، قرآن پاک 2 مقام میرے ذہن میں، مرنے کے بعد بندہ کہتا ہے کاش کہ اللہ نے آج جو مجھے عزت عطا فرمائی ہے دنیا والوں کو پتہ چل جائے، تاکہ وہ بھی میری طرح کام کر کے جلدی جلدی میرے ٹھکانے پر پہنچ جائے۔ مرنے کے بعد بھی سورہ یاسین آپ پڑھتے ہیں نا، سورہ یاسین، اس کے اندر آپ دیکھیں ایک بندہ تھا نیک آدمی، قوم ایک طرف لگی ہوئی ہے، نبی ایک طرف ہیں، یہ دوڑتا ہوا آیا، وجاء رجل من اقصى، آیا کہنے لگا لوگوں یہ لوگ اچھے ہیں، نبی ہیں، ان کی بات مان لو، یہ دیکھو یہ دین والے لوگ ہیں۔ قوم پیچھے بڑھ گئی اور تم بھی وہاں بھی ہو گئے ہو، اور تو کدھر چلا گیا؟ کہنے لگا جی ہاں یہ اچھے لوگ ہیں، یہ دین کا کام کر رہے ہیں۔ لوگوں نے جناب اس کو پکڑ لیا، مارا، کہنے لگے یہ تو باپ دادا کی بات نہیں مانتے، یہ تو کہتے ہیں صرف ایک اللہ کو سجدہ کر، تو بھی ان کے ساتھ ہے؟ وہ کہنے لگا جی ہاں میں بھی ان کے ساتھ ہوں، یہ لوگ اچھے ہیں، ان کی بات مان لو۔ اب لوگوں نے ان کو، اس بیچارے کو پکڑ لیا، پکڑ کر مار ہی دیا، اس کو مار دیا۔ قرآن پاک میں وہ مالی لا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون اتخذ من دونہ آلہۃ ان یردنی الرحمن بضر لا تغنی عنی شفاعتہم شیئا ولا ینقذون انی اذا لفی ضلال مبین انی آمنت بربکم فاسمعون۔ حضرات پوری ٹائم نہیں ہے، صرف یہ بتلاتا ہوں، یہ بندہ موحد توحید پر ڈٹنے والا، سب کی نفی کرنے والا، بالآخر تشدد سہتا مر جاتا ہے۔ جیسے ہی مرتا ہے اس کی روح پرواز ہوتی ہے، اللہ کے پاس پہنچتا ہے، پتہ کیا کہتا ہے؟ یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، کاش کہ میری قوم کو پتہ چل جائے کہ اللہ پاک نے مجھے مغفرت بھی عطا کی اور اللہ پاک نے مجھے عزت کے تاج بھی پہنا دیے، کاش کہ میری قوم کو پتہ چلے کہ میرا راستہ کتنا اچھا راستہ۔ یعنی مرنے کے بعد بھی بندہ کیا کہتا ہے، کاش کہ یہ راستہ دوسروں کو بھی مل جائے۔ 4 پارے میں بھی اس طرح کی ایک مثال موجود ہے، خیر اس کو نہیں میں ذکر کرتا۔ تو عرض یہ ہے بندہ اچھی زندگی گزارتا ہے تو اللہ پاک اس کی دنیا بھی بہتر کر دیتا ہے اور اللہ اس کی آخرت بھی، بولی آخرت بھی۔ تو پہلے گروپ کے 3 کام کون سے بولیے؟ اللہ کے راستے میں بولیے، یہ آپ نے اب جا کر کام بھی شروع کرنے ہیں، صرف ہمارا کھپنا رہ جائے، آپ نے کچھ نہیں کرنا، ابھی جا کر آپ نے بھی کھپنا ہے جی، ٹھیک ہے جی، آپ کا کھپنا کیا ہے جی؟ آج یہ صدقہ دینا شروع کریں، اللہ کے راستے میں خرچ کیا کریں۔ دوسرے نمبر پر اللہ کے ڈر اور خوف والی زندگی بسر کرنا شروع کریں۔ تیسرے نمبر پر قرآن اور سنت کا جو بھی حکم پہنچے سر جھکا دیا کریں، تصدیق کیا کریں۔ اللہ پاک
راستے کھول دے گا، آسان کر دے. یہ کام کریں گے نا اللہ مشکلوں کو آسان کر دیتا ہے. قرآن پاک میں نا نماز پڑھنا سوکھا کام نہیں، مشکل کام ہے. انہا لکبیرۃ، نماز پڑھنا مشکل کام ہے، لیکن الا علی الخاشعین، جس کے دل میں رب کا ڈر ہوتا ہے اس کے لیے مشکل ہے. اور میں کہتا ہوں مرتے مر جاتا ہے نماز نہیں چھوڑتا. میں کہتا ہوں اتنی سردی لگ رہی ہوتی، بندہ کہتا ہے نماز کے بغیر میرا گزارا نہیں. جس آدمی نے دیکھے اللہ کا ڈر ہوتا ہے، کتنی ٹھنڈی یخ بستہ راتیں دن ہوتے ہیں، اس نے غسل کرنا ہوتا ہے، کیا خیال ہے وہ چھوڑتا ہے؟ وہ کہتا ہے نہیں بھائی اس کے بغیر میرا ایمان نہیں بچے گا، میرا رب راضی نہیں ہوگا. اس لیے جناب وہ ساری محنتیں کرتا ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں جو آدمی ان چیزوں پر عمل کرے گا ہم اس کے لیے مشکلات کو آسان کرنے لگ جاتے ہیں. اچھا اس کے مقابلے میں اب اگلی بات آسان ہے، وہ دیکھ لیں. یہاں پر پہلے گروپ میں پہلی خوبی کیا تھی؟ صدقہ دینا. دوسرے گروپ کے اندر اس کے اپوزٹ نصیحت، اپوزٹ اس کی خرابیاں کیا؟ وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَأَمَّا مَن بَخِلَ. پہلے کیا تھا؟ اعطا، اللہ کے راستے میں خرچ کیا. اور یہاں پر کیا ہے؟ بخل، نہیں دینا، نہیں خرچ کرنا، دینا ہی نہیں ہے. بخاری شریف میں حدیث آپ نے فرمایا جو آدمی بخیل ہوتا ہے نا، بخیل آدمی ہوتا ہے، اس کی آپ نے مثال دی کہ جس طرح اس کے جسم کے اوپر ایک لباس ہو، لباس لوہے کا ہے، اس کی جیب نیچے ہے، اوپر لباس زر ہے. آپ نے فرمایا کہ وہ اگر دل میں کبھی خیال بھی پیدا ہوتا ہے نا کہ یار میں دوں، وہ ہاتھ آگے لے کر جاتا ہے تو آگے جاتا ہی نہیں ہے، جاتا ہی نہیں ہے، جاتا ہی نہیں. وقت گزر جاتا ہے، ہاتھ اس کا جیب تک نہیں پہنچتا. اور آپ نے کئی لوگوں کو دیکھا ہوگا، کوئی آپ کو کہے گا یار مسجد بن رہی ہے، کام ہو رہا ہے، آپ کو بہت دیر سمجھائے گا، آپ کے دل میں بعض کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، جذبہ پیدا ہو جاتا ہے. لیکن وہ وسوسات، وہ شیطانی خیالات، او یار کیا ضرورت ہے، اتنی بڑی مسجد بنی پڑی ہے، یہاں پر بڑے بڑے سیٹھ لوگ موجود ہیں، میرے بغیر بھی ان کا گزارا چلتا ہی ہوگا، کیا خیال ہے؟ یہ شیطان کا وسوسہ آتا ہے یا نہیں آتا؟ اچھا کوئی بات نہیں، یہ ماشاءاللہ بڑے امیر لوگ ہیں، ان کے پاس ویسے بھی بہت بچا ہوا ہوگا، یہ تو بس ایسے روتے رہتے ہیں. کوئی مطلب یہ کرتے 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 بندہ وقت گزار لیتا ہے. حدیث بخاری ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دل میں جذبہ پیدا ہوتا ہے، لیکن وہ لوہے کی زرہ جو اس نے لباس پہنا ہوتا ہے وہ اس طرح آپس میں جڑ جاتا ہے کہ اس کا ہاتھ جیب تک نہیں پہنچتا، وقت گزر جاتا ہے اور یہ بندہ بخل کے اندر رہ کر ثواب سے محروم ہو جاتا ہے. اللہ سے پناہ مانگا کرے. اس لیے حدیث پاک میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگوں جب بھی نیکی کا ارادہ بنے، موقع ملے جلدی کر لیا کرو. کیوں؟ آپ نے فرمایا ہو سکتا ہے موقع ختم ہو جائے، ہو سکتا ہے تمہاری توفیق ختم ہو جائے، ہو سکتا ہے مال ہے تو غربت آ جائے، ہو سکتا ہے صحت ہے تو بیماری آ جائے، ہو سکتا ہے زندگی ہے تو موت آ جائے. لوگوں تاخیر نہ کیا کرو، نیکی کا موقع ملے فوراً جلدی جلدی کر گزرا، جلدی جلدی. لہذا پہلی خوبی دوسرے گروپ کی یہ ہے، بلکہ خوبی نہیں خامی. وَأَمَّا مَن بَخِلَ، کیا کرتا ہے جناب؟ یہ بخل 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 ہر وقت. اور یقین جانے بخل، نبی پاک علیہ السلام فرمائے بخیل آدمی بندوں سے بھی دور، اللہ سے بھی دور، بخیل آدمی جنت سے بھی دور ہوتا ہے. سخی آدمی بندوں کے بھی قریب، اللہ کے بھی قریب اور جنت کے بھی قریب. اس لیے اللہ سے کیا دعا کیا کریں؟ اللہ ہمیں سخاوت عطا فرما، اللہ ہمیں سخاوت عطا فرما، اللہ ہمارے دلوں کو کھول دے. یہ نہیں کہ سخاوت صرف مسجد کے فائدہ ہوتا ہے، سخاوت کی وجہ سے بندہ اپنے آپ پر خرچ کرتا ہے، اپنے آپ کو راحت ملتی ہے. سخاوت کی وجہ سے بندے کی بیوی خوش ہوتی ہے کہ چلو یہ کچھ کماتا ہے تو گھر میں بھی لاتا ہے. سخاوت کی وجہ سے بچوں کو خوشحالی ملتی ہے کہ چلو ہمارا بابا کماتا ہے تو کوئی ہماری تعلیم کے لیے، صحت کے لیے، کھانے پینے کے لیے خرچ کرتا ہے. سخی آدمی جس طرح اللہ کے گھروں کے لیے، مسجدوں کے لیے مفید ہوتا ہے، اپنے آپ کے لیے بھی مفید ہے، اپنے بچوں کے لیے بھی، اپنی بیوی کے لیے بھی، اپنے قبیلے کے لیے بھی مفید ہوتا ہے. اور یقیناً بہت ساری لڑائی جھگڑے صرف بخل کی وجہ سے ہوتے ہیں. بندہ تھوڑا سا پیسہ نکال دیتا ہے، خرچ کرتا ہے، اللہ بہت سارے جھگڑے ویسے ختم کر دیتا ہے. اور ایک اور حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام فرمایا لوگوں جو آدمی ہو حق میں، ہو حق پر، لیکن وہ صرف جھگڑے کو مکانے کے لیے کہتا ہے چلو یار میں تھوڑا سا لاس کھا لیتا ہوں، میں گھاٹا برداشت کر لیتا ہوں. کہا جو اللہ کی رضا کی خاطر رشتہ داری جوڑنے کے لیے گھاٹا برداشت کر لیتا ہے، اللہ اس کا درمیان جنت میں محل عطا فرمائے. یہ بھی تو دیکھیں یہ اللہ عطا فرمائے. وہ بخیل آدمی نہ دنیا کے اندر چین لیتا ہے، نہ چین لینے دیتا ہے، نہ خود خوشحال رہتا ہے، نہ دوسروں کو خوشحالی دینے دیتا ہے. لہذا پہلی چیز کیا ہے جی؟ بخل بخل بخل. اور دوسری چیز کیا ہے؟ واستغنا. اور وہاں پر کیا تھا؟
وہاں پر تھا تقوی کی زندگی، اور یہاں پر کیا ہے؟ بے پرواہی کی زندگی، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اذانیں ہو رہی ہیں، بانگا آواز دے کر کہہ رہا ہے اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، اللہ اکبر 4 مرتبہ کہہ رہا ہے۔ یہ دکان پر بیٹھا ہے، نہیں میری دکان بڑی ہے۔ یہ آفس میں بیٹھا ہے، نہیں میرا آفس بڑا ہے، میری کلر کی بڑی ہے۔ آپ نے فرمایا حضرات دیکھیے قرآن کہتا ہے وستغنا، جو آدمی منہ موڑ لیتا ہے، کیا کرتا ہے؟ کوئی تعلق نہیں، کوئی ارادہ نہیں۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آیَةٌ، قرآن اس لیے کہ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آیَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا، جب اس کے سامنے ہمارے حکم پڑھے جاتے ہیں وَلَّى مُسْتَكْبِرًا، یہ تکبر کی وجہ سے منہ موڑ لیتا ہے، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور کہا یوں منہ موڑتا ہے كَأَن لَّمْ يَسْمَعْ، جس طرح اس کے کان ہی نہیں ہیں، کان ہی نہیں ہے۔ كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا، یہ کان تو ہے لیکن اس کے اندر اللہ فرماتے ہیں جس طرح سیسا ڈلا ہوا ہے، اس کے اندر جس طرح کوئی تنبے، اس کے اندر پھاہے پھمبے آئے ہوئے ہیں، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ وَلَّا مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا، اللہ پاک فرماتے ہیں پھر ایسے بے نصیب کے لیے فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، اگر عذاب علیم کی بشارت نہ ہوگی تو اور کیا ہوگا۔ اس لیے حضرات یہ بد عادت جو ہے نا بخل والی، اور دوسرے نمبر پر کیا ہے؟ بے پرواہی کی زندگی۔ بے پرواہی کی زندگی نہیں بلکہ کیسی زندگی؟ پرواہ کی زندگی، تقوی کی زندگی۔ یہاں پر تقوی تھا اور وہاں پر کیا ہے؟ بے پرواہی کی زندگی۔ اور وہاں پر پہلے گروپ میں تیسری خوبی کیا تھی؟ صدق بالحسنى، اور یہاں پر کیا ہے؟ کذب بالحسنى، کہ یہ ہر اچھے کام اللہ کے حکم پر سر جھکا رہا تھا، اور یہ کذب بالحسنى، اللہ کے ہر نیک کام پر حکم پر کیا کر رہا ہے؟ کذب، میں نہیں مانتا، ٹائم ہی نہیں، دنیا کیا کہے گی۔ یہ کبھی بہانے جناب، اب دیکھ لیں جو بے نصیبی جن پر غالب ہوتی ہے، جی میں کرنا تو چاہتا ہوں قاری صاحب کیا کروں، لیکن بیوی نہیں مان رہی، بچے نہیں مان رہے، بچے کے ماموں نہیں مان رہے، بچے کے چاچو نہیں مان رہے۔ قاری صاحب ہمیں بھی پتہ ہے کہ جو ہم کر رہے ہیں یہ رسم و رواج ہیں، لیکن کیا کریں، ماحول کے اندر، معاشرے کے اندر، وسیب کے اندر، سماج کے اندر آخر متھا بھی دینا ہے، ان کے ساتھ بھی آخر تعلق داری رکھنی ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ جس گھر سے کوئی فوتگی ہو جائے وہاں سے کوئی چیز نہیں کھانی چاہیے، لیکن کیا کریں، آخر لوگوں کو منہ متھا بھی دینا ہے، آخر ان کی خیرات اس میں نہ جائیں گے تو لوگ کیا کہیں گے، اس لیے مجبوراً ہم جا رہے ہیں۔ بڑی نیکی کا کام کر رہے ہو، جس طرح وہ آدمی دل رکھنے کے لیے سگریٹ لے کر اپنے پاس رکھ لے تو آپ کہتے ہیں بہت اچھا کام کیا، یہ بھی بہت اچھا کام کیا ہے۔ جس گھر سے کھانا نہیں ہے تم جا کر وہاں پر ایسے بیٹھے ہو جیسے چودھری ولیمہ کھانے کے لیے آئے ہو، شرم کی بات ہوتی ہے۔ اچھے بھلے لوگ، کھاتے پیتے لوگ، ان بیچاروں کا کنڈا ہوا پڑا ہوتا ہے، ان لوگوں کی گھر کے اندر فوتگی ہوئی پڑی ہوتی ہے، اور یہ چوکڑے مار کر وہاں پر بیٹھے ہیں۔ کھانے کے بعد بس جی بوٹیاں زیادہ گلی ہوئی تھیں، بوٹیاں صحیح نہیں تھیں، چاول کچے تھے، چاول پکے تھے، یہ کرتے کرتے آ جاتے ہو، ساتھ ساتھ ان کا بھی نقصان کرتے ہو، اپنے دین کا تیا پانچا بھی کرتے ہو۔ حضرات یاد رکھیے دین کے معاملے کے اندر قرآن یہ کہہ رہا ہے کذب بالحسنى، جو آدمی اللہ کی شریعت کی پامالی کرتا ہے فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، پھر ہم اس کے لیے رفتہ رفتہ مشکلات کو پیدا کرتے جاتے ہیں۔ اور آپ کبھی کر کے دیکھ لیں، جو آدمی ایک مرتبہ نیکی کو اختیار کرے گا مشکلات کو چھوڑ کر، یقین جانے آگے اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دے۔ تجربہ کر کے دیکھیں، آپ جھوٹ سے بچنے کی کوشش کریں، جھوٹ سے، یقین جانے آپ ایک مرتبہ جھوٹ سے بچیں گے، بظاہر آپ کو پتہ چلے گا میرا تو یار بڑا نقصان ہو گیا، میں نے سچ بولا، گاہک اٹھ کر چلا گیا، کوئی بات نہیں، آپ ایک مرتبہ برداشت کر لیں، اللہ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا، اللہ اس کے بعد آپ کو اس سے بڑا موقع عطا فرمائے۔ اور یہ تجربے کی بات ہے، آپ اللہ کی خاطر ایک مرتبہ نقصان اٹھا کر دیکھیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا آپ اللہ کی خاطر رولیں اللہ آپ کو رول دیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک مرتبہ آپ اللہ کی خاطر نقصان اٹھا کر اور یہ کہیں یا اللہ یہ گاہک یہ سودا یہ معاملہ دنیا کر رہی ہے، نفع کما رہی ہے، میں بھی کر سکتا تھا، لیکن مالک اس لیے چھوڑا ہے کہ تیرا حکم ہے، اللہ اس لیے فراموش کر رہا ہوں، تیرے پیغمبر کا حکم ہے، اللہ کو اس کا واسطہ دیں گے، اللہ دیکھیں آپ کو اس کے بعد اس سے زیادہ بڑا موقع عطا فرمائے۔ اور یہ ہوا ہے، ہزاروں مرتبہ ہوا ہے۔ اب اللہ کی خاطر کبھی رل کر دیکھیں، اللہ کی خاطر کبھی نقصان اٹھا کر دیکھیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یار میں تو اکثر کہا کرتا ہوں، شریعت ہمیں کہتی ہے ہم کمزور لوگ ہیں، ضعیف لوگ ہیں، ماڑے لوگ ہیں، لیکن شریعت ہمیں کہتی ہے لوگوں
اگر تم کسی مزدور سے کام کرواؤ نا، اعطوا الاجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ، اس کے پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری دے دو۔ یہ شریعت کا حکم ہے یا نہیں؟ اب ہم کام کروا رہے ہوتے ہیں، ہماری اوقات کیا ہے؟ کیا اوقات ہے؟ 1000-2000 روپے ہم دے سکتے ہیں، لیکن ہمیں حکم ہے تم کمزور ہو لیکن پھر بھی مزدور کو مزدوری دو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ مالک اتنا مختار ہے، ہم اس کی مزدوری کریں، وہ ہمارے پسینے کو ضائع جانے دے؟ یہ ہو سکتا ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جو آدمی خرچ کرنے کے مقابلے میں بخل سے کام لیتا ہے، جو آدمی تقوی کے مقابلے میں بے پرواہی سے کام لیتا ہے، جو آدمی اللہ کے سامنے جھکنے کی بجائے اللہ کے حکموں کی تصدیق کی بجائے تکذیب سے کام لیتا ہے، جس طرح پہلے لوگوں کے لیے ہم آسانیاں پیدا کرتے ہیں، اسی طرح فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ ہم اس کے لیے مشکلات پیدا کرنے لگ جاتے ہیں۔ ایک آدمی یقین جانے ایک مرتبہ جھوٹ بولتا ہے نا، ایک مرتبہ، کل اس کے لیے 2 جھوٹ آ جائیں گے، پرسوں اس کے سامنے 3 جھوٹ آ جائیں گے۔ وہ جو ہم اردو میں مثال پڑھا کرتے تھے نا، ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ اور یہ سچی بات ہے، ایک جھوٹ کی خاطر 100، آپ پہلے دن ہی ایک جھوٹ سے بچ جائیں، اللہ پاک اگلے 100 جھوٹوں سے بچا لے گا۔ آج آپ ایک جھوٹ بولیں، کل دیکھیں 100 جھوٹ بولنے پڑیں۔ حضرات ابھی اس کا اور بھی مضمون پڑا ہوا ہے، ٹائم ختم ہو چکا ہے، اور بھی کافی ساری باتیں کرنے کا دل چاہ رہا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بات کا خلاصہ میں آخر میں ذکر کر رہا ہوں کہ لوگوں تمہاری محنتیں میں قسم اٹھا رہا ہوں، یہ اللہ کہہ رہے ہیں، لوگوں میں قسم اٹھا رہا ہوں رات کی اندھیرے کی، لوگوں میں قسم اٹھا رہا ہوں دن کے اجالے کی، لوگوں میں قسم اٹھا رہا ہوں ہر مذکر اور مؤنث کی کہ تمہاری محنتیں مختلف ہیں، جس نے جو بونا ہے وہی کاٹنا ہے۔ جو آدمی خرچ کرے گا، جو آدمی تقوی والی زندگی بسر کرے گا، جو آدمی رب کے حکموں کی تصدیق کرے گا، ہم اس کے لیے مشکلات کو ختم کر کے آسانیاں پیدا کر دیں گے۔ اس کے مقابلے میں جو آدمی بخل سے کام لے گا، جو آدمی منہ موڑنے والا کام کرے گا، جو آدمی ہمارے حکموں سے اعراض کرے گا، ہمارے حکموں کی تکذیب کرے گا، ہم اس کے لیے مشکلات کو آج ایک مشکل کل دوسری مشکل کرتے کرتے مشکلات کے اندر اس کو گھرا دیں گے، اس کو ڈال دیں گے۔ لوگوں اب نتیجہ، اب معاملہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ اگر اچھے کام کر لو گے اس کا نتیجہ اچھا ملے گا، برے مندے کام کرو گے اس کا نتیجہ تمہارے سامنے غلطی کی صورت میں آئے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہم سوچیں سمجھیں اس کے مطابق عمل کریں۔ اللہ ہماری زندگی کو پاکیزگی عطا فرمائے، طہارت عطا فرمائے، سوچ اور فکر کو اللہ پاک بالیدگی عطا فرمائے۔ اللہ پاک اپنے اس گھر کو آباد فرمائے، گھر کو آباد کرنے والوں کو آباد فرمائے۔ آپ تمام جتنے بھائی ساتھی یہاں پر موجود ہیں، جو ہم نے کہا ہے سنا ہے، اللہ پاک اس کے مطابق ہمیں اپنی زندگی بنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اسلام کے اوپر زندگی، ایمان کے اوپر موت نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔